بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اٹھائیں گے، 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی کو یہ دونوں گناہ مٹاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 فرشتے مقرر ہیں رکن یمانی پر، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک والعافی فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کعبہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر جگہ حجر اسود کے استطلام سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائنے ہاتھ سے اشارہ کرنا استطلام کہلاتا ہے۔ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب طواف کیا جائے تو ہر جگہ میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر اسے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو طواف زیارت کرنے میں کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ طواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا طواف یا اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو اور حج افراد یا حج قرآن کا ارادہ رکھتا ہو۔ حج تمتع اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، طواف زیارہ یعنی حج کا طواف، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف وداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، نفلی طواف۔ حج میں ضروری طواف کی تعداد حج افراد میں 2 عدد طواف زیارت اور افاقی کے لیے طواف وداع، حج قرآن میں 3 عدد طواف، عمرہ طواف زیارت اور افاقی کے لیے طواف وداع، حج افاقی تمتع میں 3 عدد طواف مہرہ، طواف زیارت اور افاقی کے طواف۔ افاقی کے وداع میں 5 میقاتوں کے باہر رہنے والوں کو افاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ افاقی۔ یعنی کسی عورت کو روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے طواف وداع معاف ہے۔ نفلی طواف، نفلی طواف کی کوئی تعداد نہیں، آگے دن جب چاہیں اور جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حضرت مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کی بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اہل حرم اور اہل حل کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ افاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا ضرور۔ وضاحت 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کریں، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز ہے۔ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہوئی اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں، البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا تو غروب آفتاب کے بعد ہی نماز ادا۔ اہم مسئلہ، معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرا، مثلا کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنا چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر کے طواف
طواف مکمل کرے۔ طواف کے دوران جائز امور سلام کرنا اور بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شریعت کے بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف۔ طواف کا طریقہ: مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے گوشے کے سامنے جائیں جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور طواف کی نیت کر لیں۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی سعی بھی کرنی ہے تو مرد حضرات احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استعلام کریں یا حجر اسود کا بوسہ لیں، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کر لے، یعنی موڈے ہلا کر اور اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ اسی قدر تیزی سے چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کریں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے جائیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل 4 سے 5 فٹ کی دیوار پر آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی اینٹ والی دیوار آئے گی، اس کے بعد خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف دائنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی اشارہ کیے بغیر یوں ہی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استعلام کریں۔ اس طرح آپ کا 1 چکر پورا ہو۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ تمام طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا کرنی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ افضل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی فرض کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دیں، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں، پھر اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک ہو جائے کم طواف کر طواف شروع کریں۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف بند کر اور مسجد سے باہر چلے جائیں۔ طواف کے دوران عورت اکڑ کر نہ چلے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ حج کے طواف کا وقت 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، 13 ذوالحجہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ ان ایام میں عورت کو ماہواری آتی رہے تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں۔ نفل سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔